کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ انصاری نبی علیہ السلام کے صحابی کہتے ہیں کہ اتانا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی منزلنا، نبی علیہ السلام تشریف لائے ہمارے گھر میں، رسول اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے گھر میں۔ تشریف لانے کا ایک قصہ ہے، آپ کیوں تشریف لائے؟ اصل میں جابر کے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے، اور بہت سا قرضہ ان کے سر پہ تھا، بہت سا قرضہ ان کے سر پہ تھا، اور جابر اس قرضے کی بنا پر پریشان تھے، اور جو قرض خواہ تھے وہ بھی پریشان کرنے لگے۔ تو چھوٹا سا ان کا باغ تھا، نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرا باغ تیار ہو چکا ہے، کھجوریں پک چکی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جو قرضہ ہے وہ کھجوریں بہت کم ہیں، قرضہ زیادہ ہے، تو آپ تشریف لائیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو قرضہ ادا کریں، اور لوگ جب دیکھیں گے کہ کھجوریں تو بہت کم ہیں تو آپ کو دیکھ کر مجھ سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے اور معاملہ سہل رہے گا، تو آپ تشریف لیں۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں ایسا کروں گا۔ تم ایسا کرو کہ کھجوروں کی کٹائی کر لو، اور ہر نوع کی کھجوریں الگ الگ ڈھیر کی شکل میں رکھ لو۔ مختلف کھجوریں ہوتی ہیں، جیسے عجوہ ہے یا فلاں اور فلاں، تو ہر قسم کی کھجوریں الگ ڈھیر لگا دو، میں آؤں گا اور خود اپنے ہاتھ سے قرض خواہوں کو قرض ادا کروں۔ تو نبی علیہ السلام پہنچ گئے، تشریف لے گئے ان کے گھر، قرض خواہ بھی موجود تھے اور کھجوروں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیر کو شروع کیا اور ایک ایک کو بلانا شروع کیا، تمہارا کتنا قرض ہے؟ اتنا۔ تو آپ اس کو وہ ناپ کر، جو پیمانہ ہوتا ہے ناپ کا، سا وغیرہ، اس سے ناپ کر اس کا قرض ادا کرتے، دوسرا تمہارا، تیسرا، چوتھا۔ جابر کہتے ہیں کہ سارے قرض کا فارغ ہو گئے اور ایک ڈھیر بھی ختم نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنی برکت ڈال دی۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کی برکت۔ پھر جابر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے باوفا صحابی، پھر قرضہ ان کے والد جابر کا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے مقربین میں سے تھے۔ جب یہ شہید ہوئے جنگ احد میں، تو اگلے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان اللہ تکلم اباک کفاحا۔ شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ جابر، رات اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو اپنے سامنے بٹھا کر روبرو باتیں کی، وہ شہید ہو چکے تھے، اپنے سامنے بٹھا کر روبرو باتیں کی، اور ایک بات یہ بھی کیا کہ عبداللہ کوئی خواہش کرو۔ تو عبداللہ نے کہا کہ ہر نعمت مجھے میسر آ گئی، اتنی بشارتیں مل گئی، کوئی خواہش باقی نہیں۔ ایک خواہش ہو سکتی ہے کہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ اسی طرح تیری راہ میں جہاد کروں اور شہید ہو کر دوبارہ تیرے پاس آ جاؤں، یہ ایک خواہش ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے، یہ جو ہے صورتحال ایک ہی بار ہوتی ہے، دوبارہ دنیا قائم نہیں ہوتی۔ تو یہ اس خاندان سے اللہ تعالیٰ کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت، کہ اللہ تعالیٰ نے سارے ڈھیر بچا لیے جابر کے لیے، اور ایک ہی ڈھیر سے سارے قرض خواہوں کو فارغ کر دیا۔